آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی شخصیت کے دماغ کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً ایک خاص پینٹنگ ابھرتی ہے۔ جی ہاں، مونا لیزا کی پینٹنگ۔ بالکل۔ لیکن آج کی اس انکشافات پر مبنی گفتگو کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ محض ایک مصور نہیں تھے۔ وہ تاریخ کے سب سے بڑے موجد، ایک کمال کے انجینئر اور ایک ایسے سائنسدان تھے جو بظاہر بالکل مختلف مضامین کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی حیران کن صلاحیت رکھتے تھے۔ میرا مطلب ہے لیونارڈو ڈا ونچی۔ اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے کچھ بہت ہی مستند ذرائع کا سہارا لیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ ڈا ونچی کے بارے میں صرف کہانیاں جانتے ہیں۔ ہاں، میں وہی بتانے والا تھا۔ میں آج کچھ انتہائی شاندار رپورٹس پڑھ رہا تھا جن میں گوگل آرٹس اینڈ کلچر کی عسکری انجینئرنگ پر تفصیلی رپورٹ اور اسمتھسونین میگزین کی وہ حالیہ تحقیق شامل ہے جس نے مونا لیزا کی کیمسٹری کے راز فاش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم وولفگینگ ولجن کا فزکس اور آرٹ پر مقالہ اور ویکیپیڈیا سے ان کی سوانح عمری بھی زیر بحث لائیں گے۔ اور آخر میں ہنری فورڈ میوزیم کی آنے والی ایک زبردست نمائش کے تفصیلات پر بھی بات ہوگی۔ ان سب کو ملا کر ایک ایسی کہانی بنتی ہے جو واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈا ونچی کا دماغ کام کیسے کرتا تھا۔ یہ واقعی ایک کمال کا سفر ہے، کیونکہ جب ہم ان تمام ذرائع کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈا ونچی کا دماغ کبھی بھی کسی ایک مخصوص خانے میں قید نہیں رہا۔ انہیں دنیا کی ہر چیز جاننے کا تجسس تھا۔ اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1452 سے، جب وہ اٹلی کے شہر فلورنس کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے ونچی میں پیدا ہوئے۔ تو ان کی ابتدائی زندگی کیسی تھی؟ کیا وہ شروع سے ہی بہت پڑھے لکھے تھے؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ ان کی کوئی خاص رسمی تعلیم نہیں تھی۔ انہوں نے بس بنیادی پڑھنا لکھنا اور تھوڑی بہت ریاضی سیکھی تھی۔ ان کی اصل تربیت ایک مشہور استاد ویروکیو کی ورکشاپ میں شروع ہوئی۔ اچھا، وہ مشہور ورکشاپ۔ میں نے ویکیپیڈیا پر پڑھا تھا کہ وہاں کا ایک واقعہ تو ایسا ہے جو سن کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا عام نہیں تھا۔ وہ دی بیپٹزم آف کرائسٹ والی پینٹنگ کا واقعہ۔ بالکل، جب ان کے استاد نے انہیں اس پینٹنگ کے کونے میں محض ایک فرشتہ بنانے کا کام دیا، اور نوجوان لیونارڈو نے وہ فرشتہ اتنی مہارت اور اتنے شاندار رنگوں سے پینٹ کیا کہ ان کے استاد دنگ رہ گئے۔ میں تو یہ پڑھ کر حیران ہو رہا تھا کہ استاد نے وہ فرشتہ دیکھنے کے بعد مبینہ طور پر اپنا برش چھوڑ دیا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ دوبارہ کبھی پینٹ نہیں کریں گے۔ جی ہاں، کیونکہ ان کے شاگرد نے انہیں مکمل طور پر مات دے دی تھی۔ ذرا سوچیں، ایک استاد کے لیے یہ کتنا بڑا لمحہ ہوگا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ جیسے جیسے ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی شخصیت کی کئی ایسی عجیب و غریب عادتیں سامنے آتی ہیں جو ان کے زبردست مشاہداتی قوت کو ظاہر کرتی ہیں۔ مطلب کیسی عادتیں؟ دیکھیے، جانوروں سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اکثر بازار جاتے اور وہاں سے پنجرے میں قید پرندے خرید کر انہیں وہیں سب کے سامنے آزاد کر دیتے۔ صرف پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھنے کے لیے؟ ہاں، وہ بس پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کے پروں کی حرکت کو سمجھ سکیں۔ اور ان کی نوٹ بکس کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ وہ الٹا لکھتے تھے۔ مرر امیج کرسیو، مطلب اگر کوئی ان کی ڈائری کھولے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اسے پڑھنے کے لیے ایک آئینہ سامنے رکھنا پڑتا تھا۔ بالکل۔ تو مجھے اندازہ لگانے دیں، کیا وہ یہ سب اپنے آئیڈیاز کو چرائے جانے سے یا جاسوسوں سے بچانے کے لیے کرتے تھے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے وقت سے بہت آگے کی چیزیں سوچ رہے تھے۔ یہ تو وہ کہانی ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے کہ وہ راز چھپا رہے تھے، لیکن اس کی اصل اور انتہائی پریکٹیکل وجہ کچھ اور تھی۔ وہ کیا؟ دراصل لیونارڈو بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی لیفٹ ہینڈڈ تھے۔ اب ذرا تصور کریں، اس دور میں پروں والے قلم اور گیلی سیاہی کا استعمال ہوتا تھا۔ اوہو، میں سمجھ گیا۔ اگر وہ بائیں ہاتھ سے دائیں طرف عام انداز میں لکھتے تو ان کا اپنا ہی ہاتھ سیاہی پر رگڑ کھا کر پوری تحریر کو خراب کر دیتا۔ 100% درست۔ اس لیے انہوں نے دائیں سے بائیں الٹا لکھنا شروع کر دیا تاکہ سیاہی نہ پھیلے۔ یہ ان کا ایک سادہ سا انجینئرنگ سولوشن تھا۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ جس چیز کو دنیا صدیوں تک ایک پراسرار راز سمجھتی رہی، وہ دراصل محض ایک پریکٹیکل حل تھا۔ اور جب ہم ان کی نجی زندگی اور ان کے ارد گرد موجود لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ایک اور بہت دلچسپ کردار سامنے آتا ہے،
ان کا ایک اسسٹنٹ جسے وہ سیلائی کہتے تھے۔ ہاں، سیلائی کا ذکر میں نے بھی پڑھا تھا۔ لیونارڈو نے خود اپنی نوٹ بکس میں اسے چور، جھوٹا، ضدی اور پیٹو قرار دیا تھا۔ وہ مسلسل ان کے پیسے چراتا تھا اور ان کے کپڑوں پر بے تحاشا رقم اڑاتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ 30 سال تک لیونارڈو کے ساتھ رہا۔ 30 سال؟ ایک ایسے انسان کے ساتھ جو چور بھی ہو اور جھوٹا بھی؟ ایسا کیوں؟ اور یہی چیز ڈاونچی کے ذہن کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ انسانی فطرت کے ہر پہلو کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ وہ خامیاں برداشت کر سکتے تھے کیونکہ ان کے لیے سلائی کا چہرہ، اس کے تاثرات اور اس کی حرکتیں ایک چلتا پھرتا مطالعہ تھیں۔ مطلب انہیں اس بات سے غرض نہیں تھی کہ وہ کتنا برا انسان ہے، انہیں اس بات سے غرض تھی کہ وہ اندر سے کیسا کام کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ جو چیزوں کے اندر گھس کر انہیں سمجھنے کی عادت ہے، یہ ہمیں ان کی زندگی کے اگلے بڑے مرحلے میں بہت واضح نظر آتی ہے، جب وہ ملان گئے۔ اوہو، وہ مشہور نوکری کی درخواست۔ میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے باقاعدہ ہنسی آ گئی۔ لیونارڈو نے ملان کے ڈیوک لوڈویکو سفورزا کو نوکری کے لیے خط لکھا۔ اب اگر آج کے دور میں دنیا کا سب سے بہترین مصور کسی کو خط لکھے گا تو وہ ظاہر اپنی پینٹنگ کی مہارت بتائے گا۔ لیکن اس خط میں لیونارڈو نے پینٹنگ کا ذکر سب سے آخر میں کیا تھا۔ ہاں، بس چلتے چلتے ایک لائن میں۔ اس کے بجائے انہوں نے اس خط میں اپنے آپ کو ایک ملٹری انجینئر کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے خندقوں کا پانی سکھانے، محاصرے کی مشینیں بنانے اور تباہ کن جنگی ہتھیاروں کا تعارف کروایا۔ اور گوگل آرٹس اینڈ کلچر کی رپورٹ اس پر بہت زبردست روشنی ڈالتی ہے۔ اس دور میں یعنی 15ویں صدی کے اٹلی میں جنگیں عام تھیں، اس لیے عسکری انجینئرنگ کی بہت ڈیمانڈ تھی۔ اور ان کے ان جنگی ہتھیاروں کے ڈیزائنز کو دیکھیں تو وہ واقعی کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک جائنٹ کراس بو یا دیوی کل غلیل کا ڈیزائن بنایا۔ جی، یہ کوئی عام غلیل نہیں تھی، یہ 24 میٹر لمبی تھی۔ 24 میٹر! یہ تو بہت بڑی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد پتھر کے بڑے بڑے گولے پھینکنا اور دشمن کی صفوں میں مکمل خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ اور ایک وہ کورڈ وار کیریج بھی تو تھا، جسے ہم شاید آج کے دور کے ٹینک کا دادا کہہ سکتے ہیں۔ تھوڑا رکیں، 15ویں صدی میں ایک ٹینک یہ کیسے کام کرتا تھا؟ یہ واقعی کمال کا ڈیزائن تھا۔ یہ لکڑی اور دھات کی بھاری پلیٹوں سے بنا ہوا ایک کچھوے کی شکل کا بختر بند ٹینک تھا۔ اس کے اندر 8 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جو ہاتھوں سے ہینڈل یا کرینکس گھما کر اس ٹینک کے پہیوں کو چلاتے تھے۔ اور اس کے چاروں طرف توپیں لگی ہوئی تھیں۔ جی، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ مشین دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی اندر گھل جائے تاکہ پیچھے سے پیدل فوج آسانی سے حملہ کر سکے۔ لیکن یہاں ایک زبردست ٹوسٹ ہے۔ جب ماہرین نے ان کی ڈرائنگز کا بغور مطالعہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ٹینک کے اندر پہیوں کو چلانے والے گیئرز الٹے بنے ہوئے تھے۔ الٹے بنے ہوئے تھے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر کوئی اس ڈرائنگ کے عین مطابق ٹینک بناتا تو پہیے ایک دوسرے کے مخالف سمت میں گھومتے اور ٹینک اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ پاتا۔ کیا یہ محض ایک ڈرائنگ کی غلطی تھی یا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی؟ کیونکہ اتنا بڑا انجینئر ایسی چھوٹی غلطی تو نہیں کر سکتا۔ بہت سے مورخین کا ماننا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ لیونارڈو نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ وہ دل سے جنگ اور خون ریزی کے خلاف تھے، لیکن انہیں اپنی ریسرچ اور کام کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ تو انہوں نے ڈیوک کو خوش کرنے کے لیے خطرناک ہتھیاروں کے ڈیزائن تو بنائے، لیکن ان میں ایسی چھوٹی خامیاں چھوڑ دیں تاکہ اگر کبھی ان کی ڈرائنگز دشمن کے ہاتھ لگ جائیں یا کوئی انہیں ان کی اجازت کے بغیر بنانا چاہے تو وہ مشین کام ہی نہ کرے۔ بالکل، یہ ان کا ایک خاموش تخریب کاری یا سابوٹاج کا طریقہ تھا۔ یہ تو ایک الگ ہی لیول کی ذہانت ہے۔ اور بات صرف خشکی کے ہتھیاروں تک محدود نہیں تھی، انہوں نے سمندر کے اندر حملہ کرنے کے لیے ایک غوطہ خور سوٹ یعنی ڈائیونگ سوٹ کا ڈیزائن بھی تیار کیا تھا۔ جی، چمڑے کا غوطہ خور سوٹ جس میں پانی کے اندر سانس لینے کے لیے سطح آب تک جانے والی ہوا کی نالیاں تھیں، اور دیکھنے کے لیے شیشے کی آنکھیں لگی ہوئی تھیں۔ ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ غوطہ خور دشمن کے بحری جہازوں کے بالکل نیچے جا کر ان کے پیندے میں سوراخ کر دیں گے۔ لیکن یہ جاننا بہت اہم ہے کہ ان کے یہ شروعاتی جنگی ڈیزائن بہت زیادہ تخیلاتی اور ڈرامائی تھے۔ بعد میں جب انہوں نے فزکس کے حقیقی اصولوں پر کام شروع کیا تو ان کی عسکری انجینئرنگ مکمل طور پر پریکٹیکل ہو گئی۔ اس کی کوئی خاص مثال؟
اس کی سب سے بڑی مثال 1502 میں سیزر بورجیا کے لیے ان کا کام ہے۔ انہوں نے امولا شہر کا ایک نقشہ بنایا۔ اس دور میں نقشے عموماً ایسے ہوتے تھے جیسے کوئی پہاڑی پر کھڑا ہو کر شہر کو دیکھ رہا ہو، لیکن لیونارڈو نے بالکل اوپر سے نیچے کی جانب دیکھا جانے والا نقشہ بنایا، جسے ہم آج سیٹلائٹ ویو کہتے ہیں۔ واہ، 15ویں صدی میں سیٹلائٹ ویو کا تصور! اور میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے دریاؤں کا رخ موڑنے کی زبردست منصوبہ بندی کی تھی تاکہ محاصرے کے دوران دشمن کے شہر کا پانی بند کیا جا سکے۔ جی، یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خیالی دنیا سے نکل کر عملی دنیا کی فزکس کا استعمال کر رہے تھے۔ یہیں سے تو اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن ہے کہ جس دماغ کو قلعوں کی دیواریں توڑنے اور جنگی حکمت عملیہ بنانے کا جنون تھا، وہ بالکل اسی شدت کے ساتھ یہ جاننے کے لیے بھی بے چین تھا کہ انسانی جسم کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ انہوں نے تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے پر بھی اتنا ہی وقت لگایا۔ وہ رات کی تاریکیوں میں ہسپتالوں میں جاتے اور لاشوں کا معائنہ کرتے تھے۔ اور اس دور میں انسانی لاشوں کی چیر پھاڑ کرنا ایک انتہائی ممنوع اور خوفناک کام سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، لیکن وہ رکنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے پٹھوں، رگوں اور ہڈیوں کی اتنی باریک اور تفصیلی ڈرائنگز بنائیں کہ آج کے میڈیکل کے طالب علم بھی انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک خاص تجربہ تو بہت ہی کمال کا تھا۔ خون کی گردش کو سمجھنے کے لیے انہوں نے گائے کے دل کا مطالعہ کیا اور پھر شیشے کا استعمال کرتے ہوئے ایک آورٹا یعنی شریان اعظم کا ماڈل بنایا۔ لیکن شیشے کی شریان سے انہیں خون کا بہاؤ کیسے نظر آتا تھا، کیونکہ خون تو گاڑھا اور گہرا ہوتا ہے۔ یہی تو ان کی جینیس تھی۔ انہوں نے اس شیشے کے ماڈل میں پانی بھرا اور پانی میں گھاس کے چھوٹے چھوٹے بیج ڈال دیے۔ پھر انہوں نے اس پانی کو پمپ کیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جب پانی دل کے والو سے گزرتا ہے تو گھاس کے بیج کس طرح حرکت کرتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت ہی سمارٹ طریقہ ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پانی سیدھا نہیں گزرتا، بلکہ والوز کے پاس چھوٹے چھوٹے بھور یا ورٹیکس بنتے ہیں جو والو کو بند کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آج کی جدید میڈیکل امیجنگ بالکل یہی بتاتی ہے کہ خون دل میں کیسے حرکت کرتا ہے۔ اور کیا یہ سچ ہے کہ وہ تاریخ کے پہلے انسانوں میں سے تھے جنہوں نے ایتھروسکلوروسس یعنی شریانوں کے سخت ہونے کی بیماری کی نشاندہی کی تھی؟ جی ہاں، ایتھروسکلوروسس اور جگر کی بیماری سیروسس کے باقاعدہ نشاندہی سب سے پہلے انہوں نے ہی کی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فزکس میں رگڑ یعنی فرکشن کے وہ بنیادی قوانین بھی اپنی نوٹ بکس میں لکھ دیے جو ہم آج سائنس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک ہی وقت میں 4 مختلف زندگیاں جی رہے تھے۔ اور پھر ان سب تجربات کا نچوڑ ان کے آرٹ میں نظر آتا ہے۔ بالکل، اور یہاں پر میں اسمتھسونین میگزین کی اس حالیہ تحقیق کا ذکر کرنا چاہوں گا جسے پڑھ کر سچ بتاؤں تو میرا دماغ گھوم گیا۔ ہم سب مونا لیسا کو جانتے ہیں، لیکن اس تحقیق نے بتایا کہ لیونارڈو صرف رنگوں سے پینٹ نہیں کر رہے تھے، وہ کینوس پر ایک ہارڈ کور کیمیا دان یا کیمیکل انجینئر کی طرح تجربات کر رہے تھے۔ اسمتھسونین کی یہ رپورٹ واقعی بہت تہلکہ خیز ہے۔ سائنسدانوں نے پیرس میں ایک پارٹیکل ایکسیلریٹر یعنی ذرات کو انتہائی تیز رفتار کرنے والی مشین کا استعمال کیا۔ انہوں نے مونا لیسا کے کینوس کے دائیں اوپری کونے سے پینٹ کا ایک انتہائی باریک ذرہ لیا، ایک ایسا ذرہ جو انسان کے بال کی چوڑائی جتنا تھا، اور جب انہوں نے اس کا کیمیائی تجزیہ کیا تو انہیں کیا ملا؟ اس تجزیے میں سائنسدانوں کو ایک انتہائی نایاب مرکب ملا جسے پلمبوناکرائٹ کہا جاتا ہے۔ اب یہ پلمبوناکرائٹ کیا چیز ہے؟ یہ مرکب لیڈ آکسائڈ سے بنتا ہے۔ دراصل لیونارڈو کے دور میں آئل پینٹس یعنی تیل والے رنگ سوکھنے میں مہینوں لگا دیتے تھے، اور لیونارڈو کو ایک ایسا بیس لیئر یا پینٹ کی پہلی تہ چاہیے تھی جو جلدی سوکھ جائے اور کینوس کو ہموار کر دے۔ تو انہوں نے لیڈ آکسائڈ پاؤڈر کو اخروٹ یا السی کے تیل میں ملا کر گرم کیا۔ جی، اس سے ایک گاڑھا اور سنہرے رنگ کا پیسٹ بنا جس نے پینٹ کو جلدی سوکھنے میں مدد کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کیمسٹری کا ایک ایسا کمال تھا جس تک پہنچنے میں ڈچ مصور ریمبرانڈ جیسے ماہرین کو بھی مزید 150 سال لگ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ مونا لیزا کی وہ مسکراہٹ صرف آرٹ کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کے نیچے لیڈ آکسائڈ اور کیمسٹری کا ایک باقاعدہ فارمولا موجود ہے۔ اور جب ہم آرٹ میں فزکس اور سائنس کے استعمال کی بات کر رہے ہیں تو دی لاسٹ سپر کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وولفگینگ ولجن کا جو مقالہ ہم نے اپنے ذرائع میں پڑھا وہ اس پینٹنگ کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔
हाँ, हम में से अक्सर लोग इसे बस एक मजहबी तस्वीर समझते हैं, जहाँ हज़रत ईसा और उनके हवारी एक मेज़ पर बैठे खाना खा रहे हैं। लेकिन वर्जिन के मुताबिक ये पेंटिंग रियाजी और फिजिक्स की एक इंतहाई पेचीदा कैलकुलेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। वुल्जन के मकाले के मुताबिक इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने अरिस्तातालीसी हरकियात या एरिस्टोटेलियन डायनामिक्स का इस्तेमाल किया है। थोड़ा रुके, एरिस्टोटेलियन डायनामिक्स एक मजहबी पेंटिंग में? इसको ज़रा आसान अल्फाज में समझाएं, क्योंकि कदीम यूनान की फिजिक्स का कोई उसूल इस मेज़ पर बैठे लोगों पर कैसे लागू हो सकता है? इसे इस तरह समझें, पेंटिंग का मंजर वो लम्हा है जब हजरत ईसा ऐलान करते हैं कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा। लियोनार्डो ने इस जुमले को महज एक इत्तला के तौर पर नहीं लिया, उन्होंने इसे फिजिक्स की एक नजर न आने वाली ताकत, एक सदमे की लहर या शॉक वेव के तौर पर पेंट किया है। ये तो बहुत गहरी बात है। आपको याद है कि लियोनार्डो घंटों दरियाओं के किनारे बैठकर पानी की लहरों और उनमें बनने वाले भंवरों का मुशाहिदा करते थे। इसी उसूल को हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। उन्होंने पानी की लहरों की इसी फिजिक्स को इंसानों के जज्बात पर लागू कर दिया। यानी वो जुमला एक पत्थर की तरह था जो खामोश पानी में फेंका गया। ऐन मुताबिक मेज पर कुल 13 अफराद एक सीधी लाइन में बैठे हैं। दरमियान में हजरत ईसा बैठे हैं और उनकी ज़ात इस लहर का मरकज़ है। वहाँ से ये शॉक वेव दाएं और बाएं बैठे हवारियों के 4 ग्रुपों में फैलती है और हर ग्रुप में 3 अफराद हैं। और जैसे जैसे ये सदमे की लहर मरकज से दूर जाती है, इसका असर मुख्तलिफ होता जाता है। जी, और कमाल की बात यह है कि हर फर्द का रद्द अमल उसकी अपनी शख्सियत के हिसाब से है। कोई सदमे से पीछे की तरफ गिर रहा है, कोई गुस्से से आगे की तरफ झुक रहा है। और यहाँ फिजिक्स का तवाज़न, जिसे बैलेंस एंड काउंटर पॉइज कहते हैं, वो काम करता है। बिल्कुल, हर फर्द का जिस्मानी जाविया दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई दाएं झुका है तो उसके साथ वाला बाएं, ताकि पेंटिंग का मजमूई बसरी तवाज़ुन बरकरार रहे। और इस सब में जोडास यानी यहूदा, जिसने धोखा दिया था, उसकी पोजीशन सबसे अलग है। आप उसे वाज़े तौर पर अंधेरे की तरफ झुकते, बाकी लहर से कटते हुए और रकम की थैली को मजबूती से पकड़ते हुए देख सकते हैं। वो इस जज्बाती लहर का हिस्सा नहीं बन रहा, बल्कि उसके खिलाफ मुजाहमत कर रहा है। ये सिर्फ एक मुसव्विर का काम नहीं था, ये एक ऐसे इंसान का काम था जो रोशनी, आवाज़ की लहरों, इंसानी नफ्सियात और ज्योमेट्री को एक ही फ्रेम में कैलकुलेट कर रहा था। सच कहूँ तो ये सब सुनकर एक अजीब सी झुरझुरी आ जाती है। हम किताबों में इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इन सबको तसव्वुर करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन हमारे ज़राए में एक ऐसी ज़बरदस्त खबर भी शामिल है जो इस मुश्किल को हल कर देगी। जी, हेनरी फोर्ड म्यूजियम की नुमाइश। हाँ, अगर कोई ये सब अपनी आंखों से देखना चाहे तो हेनरी फोर्ड म्यूजियम एक इंतहाई शानदार नुमाइश लेकर आ रहा है, जिसका नाम है डा विंची द एग्जीबिशन। ये नुमाइश डियरबोर्न, मिशिगन के हेनरी फोर्ड म्यूजियम में 26 अक्टूबर 2025 को शुरू हो रही है और 3 मई 2026 तक जारी रहेगी। इस नुमाइश की सबसे खास बात यह है कि इसमें लियोनार्डो की इजादात को महज कागज़ पर बनी ड्राइंग्स की शक्ल में नहीं छोड़ा गया। दुनिया भर के माहिर कारीगरों ने डा विंची की असली डायरियों, जिन्हें कोडिसेस कहा जाता है, उनका मुताला किया और उनकी मदद से 65 से ज़ायद इजादात को उनके मुकम्मल और असली साइज में तैयार किया है। मतलब वो उड़ने वाली मशीनें, वो अस्करी टैंक, वो देविग हिकल गलील जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो सब अब फिजिकल फॉर्म में मौजूद होंगी। ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में पढ़ना एक अलग तजुर्बा है। लेकिन जब आप उस टैंक के सामने खड़े होते हैं, जब आप लकड़ी और धात से बनी उन मशीनों को देखते हैं जिन्हें एक इंसान ने आज से 500 साल पहले सिर्फ अपने जहन में डिज़ाइन किया था, तब जाकर वो असल आहा मोमेंट मिलता है। तब इंसान को एहसास होता है कि इल्म सिर्फ बोसीदा कागज़ों तक महदूद नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है। और यहीं पर हम इस गुफ्तगू के इख्तितामी पहलू की तरफ आते हैं। ये बात हमें लियोनार्डो की ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक की तरफ ले जाती है। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को महज इसलिए सच नहीं माना क्योंकि वो किसी कदीम फ़िलॉसफ़ी ने लिखी थी। वो खुद अस्पतालों में गए, उन्होंने खुद लाशों का मुशाहिदा किया, खुद पानी के बहाव को देखा। उन्होंने साइंस, आर्ट, इंजीनियरिंग और फितरत को अलग अलग खानों में नहीं बांटा। उनके लिए ये सब एक ही कायनात, एक ही सच्चाई को समझने के मुख्तलिफ ज़ाविये थे।
अगर आप पानी में बनने वाले भंवर को समझ सकते हैं तो आप पेंटिंग में इंसानों के जज्बात को भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। और लियोनार्डो की ये तमाम जिंदगी, उनके बिखरे हुए कागजात, उनकी ड्राइंग्स हमें यही बताती हैं कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस सब पर गौर करते हुए मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है और मैं चाहूँगा कि हम सब इस पर सोचें। लियोनार्डो के दौर को देखें। उनके पास अपने ख्यालात, अपने मुशाहिदात और अपनी बेपनाह तख्लीकी सलाहियतों को महफूज करने के लिए सिर्फ परों वाला कलम, स्याही और कुछ कागज थे। और उन्हें एक उड़ते हुए परिंदे को समझने के लिए उसे घंटों बल्कि दिनों तक गौर से देखना पड़ता था। लेकिन आज हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में जी रहे हैं। हमारे पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स हैं और सबसे बढ़कर मसनूई ज़हानत, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमारे इर्द गिर्द लामहदूद मालूमात का एक ऐसा सैलाब है कि हमें कुछ भी जानने के लिए बस एक क्लिक की ज़रूरत होती है। ये वाकई एक बहुत अहम और गहरा सवाल खड़ा करता है। आज हमारे लिए मालूमात तक रसाई कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या ये डिजिटल दुनिया जो हमें हर मुश्किल सवाल का फौरी जवाब दे देती है, जो हर चीज़ का शॉर्टकट फराहम करती है, क्या ये दुनिया कभी किसी नए लियोनार्डो को पैदा होने देगी? यही तो असल सोचने की बात है। क्या हमने फौरी जवाब हासिल करने की आदत में खुद से सवाल पूछने, मुशाहिदा करने और घंटों किसी चीज़ पर गौर करने की सलाहियत खो तो नहीं दी? आज के दौर का असल कमाल शायद ये नहीं है कि हम कितनी जल्दी मालूमात हासिल कर सकते हैं, बल्कि लियोनार्डो की तरह मुख्तलिफ और बज़ाहिर बेजोड़ मालूमात के दरमियान मौजूद उस पोशीदा ताल्लुक को दरियाफ्त करना है जो इस कायनात को आपस में जोड़ता है। और शायद यही वजह है कि हमें आज लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने और समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम याद रख सकें कि मालूमात का होना और बात है और इस मालूमात से कोई नई हकीकत तख्लीक करना बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। इस उम्मीद के साथ कि इस गुफ्तगू के बाद कायनात, इल्म और हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई मालूमात को देखने का हमारा नज़रिया और जाविया पहले जैसा नहीं रहेगा, हम आज के इस गहरे मुताले को यहीं ख़त्म करते हैं। सोचने की बात यह है कि क्या हम उन मालूमात के समंदर में महज तैर रहे हैं या लियोनार्डो की तरह उनमें मौजूद लहरों और भंवरों के राज तलाश कर रहे हैं।